تو ہم اپنے مسلک کو تو ڈیفائن کریں گے نا بھائی، ہم اہل سنت. سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے، تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے، اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا. اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جب ایک اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناسبی تھے، پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60+ ایج ہے، کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے. یہ اہل حدیث کا حال ہے. دیوبندی بریلوی تو بےچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ، پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے، قرآن حدیث سے شغف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل اہل بیت پہ پڑھایا، تو کہتے ہیں اس میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کتنے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا مسلم شریف میں. کہنا لکھی ہوئی سی تو ضروری تو نہیں سی کہ بیان بھی کیتی جاندی، کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے. یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے. کسی جو کہتا ہے نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے، نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا، آپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے. لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا. آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا. اور حضرت ابو بکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے. تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے. مسئلہ یہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے، ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اقراری نہیں ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں؟ جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں، ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں. آپ تو محرم کے 4 کے 4 جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں. تو پھر اہل بیت کی باری کب آئے گی؟ خود آپ نے ان کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے اب تو میں یعنی سیٹسفائی ہوں. جھگڑے بڑے ہیں، اختلافات بڑے ہیں، ممبر سے کسی چیز کو ڈسکس بار بار نہیں کیا جا سکتا. لفظ کہہ دیتا ہوں، جو ابتدائی تناظر ہے، جو ابتدائی جھگڑا ہے قبلہ شرازی صاحب، وہ جھگڑا یہ ہے کہ بعد از رسول امت مسلمہ میں ایک نظریہ خلافت کا قائل ہے، ایک نظریہ امامت کا قائل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک نظریہ کہتا ہے کہ بعد از رسول سلسلہ امامت شروع ہوا، جناب امیر المومنین سے لے کے جناب مہدی تک یہ سلسلہ امامت ہے، یہ نبی کے وارث بھی ہیں، دین بھی انہی سے لینا چاہیے. آپ میری تائید فرمائیں گے میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ نے پہلے سنا ہوا اور یقیناً ایسا ہی ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نبی کے بعد سلسلہ خلافت چلا، بادشاہت کا سسٹم چلا، نبی کے بعد ایک صحابی نبی کے وارث بنے، ان کے بعد دوسرے صحابی بنے، پھر تیسرے صحابی بنے، پھر علی بنے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ہم سلسلہ خلافت کے قائل ہیں. جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بحث نہیں، دونوں عقیدوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں عقیدوں کی بنیاد کیا ہے. آپ میرے سامنے شیعہ سنی بن کے نہ بیٹھیے گا، آپ میرے سامنے جج بن کے بیٹھ جائیے گا، میں دونوں عقیدوں کی وکالت کر لیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے گا. پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو خلیفہ مانا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے ماننا ہے نا، آپ ہمیں دلیل دے دیں. انہوں نے کہا دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ نبی جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، نبی کسی کو نومینیٹ، کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے تھے. بعد از رسول مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا دین ہے بغیر وارث کے کیسے چلے گا. لہٰذا مہاجرین اور انصار مدینہ کے باہر ایک جگہ سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہو گئے.
वहां पे इन्होंने आपस में मिल के मशवरा किया कि अब नबी का वारिस किसे बनाए। महाजरीन कहते थे कि नबी का वारिस हम में से होगा, क्योंकि हमने नबी के साथ हिजरत की, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने घर बार छोड़े। अंसार कहते थे तुमने घर छोड़े, हमने घर दिए, तुमने कारोबार छोड़े, हमने हिस्सादारी दी है, लिहाजा नबी के बाद ज्यादा हक हमारा बनता है। महाजर चाहते थे वारिस हम में हो, अंसार चाहते थे वारिस हम में हो। जो लफ्ज मैं कह रहा हूँ ये किसी मस्जिद के मौलवी की बात नहीं मैं कर रहा, इब्ने खल्दून से लेके शिबली नुमानी और शिबली नुमानी से लेके इब्ने अबिल हदीद तक जहां तक जाओगे दलील यहीं पे मिलेगी। वो कहते जी हुआ फिर ये कि महाजरीन और अंसार दस्तों गिरेबान हो रहे थे, इससे पहले कि झगड़ा ज्यादा हो जाता एक सहाबी उठे, उन्होंने दूसरे बुजुर्ग सहाबी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बुलंद किया, बुलंद करके कि नबी के बाद ये बुजुर्ग भी है, मोतबर भी है, रिश्तेदारी भी नबी से है, लिहाजा मैं भी इनकी बैत करता हूँ, आप भी इनकी बैत कर लें। बस उस सहाबी की उस दलील पे मुसलमानों ने उनके हाथ पे बैत कर ली और ये बन गया सिलसिला खिलाफत, यूं बन गया नबी का पहला खलीफा। ठीक हो गया। अब हम चले गए इमामत वालों के पास, हमने कहा जी आप हमें बताएं आपने नबी के बाद अली को माना, दलील क्या है? वो कहते दलील ये है कि नबी की जिंदगी में रसूल ने आखिरी हज पढ़ा, 1.25 लाख सहाबियों के मजमे में नबी ने प्लानों का मिंबर बनाया, मिंबर बना के नबी ने अली का हाथ पकड़ के सहाबा के सामने बुलंद किया और बुलंद करके अली की मौलायत का ऐलान कर दिया। लिहाजा हमने वहीं से सिलसिला इमामत को ले लिया है। झगड़ा खत्म हो सकता है अगर जहन से शिया सुन्नी की जिद निकाल दी जाए। एक खलीफा बना नबी के जाने के बाद, एक का ऐलान हुआ नबी की जिंदगी में, एक सहाबियों के मजमे में, एक गदीर के मजमे में, एक हाथ सहाबी ने पकड़ के बुलंद किया, एक हाथ नबी ने पकड़ के बुलंद किया। जिद नहीं करनी कि मैं अहले सुन्नत हूं, अहले हदीस हूं, सिर्फ घर में जाके इतना सोचना है कि कुरान में अतात सहाबी की वाजिब है या नबी की वाजिब।